شہریار صاحب کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت حضرت مفتی شہریار صاحب قبلہ۔ زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام على سیدنا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ النجباء الى یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر موجود صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی محمد معین الدین صاحب، اشرفی نقیب اجلاس و ائمہ مساجد و سادات کرام، مستند و معتبر علماء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے اسلامی بھائیوں، عزیز دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، وقت کوئی خاص نہیں ہوا ہے۔ آدمی فیکٹری میں جب کام کرتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ہم لوگ سال میں 2-4 راتیں جا کر سوچتے ہیں کہ بہت بڑا احسان ہم نے کیا اسلام پر، جبکہ 2-4 ہزار روپے کمانے کے لیے ایک چوکیدار 30 دن تک فیکٹری کے دروازے پہ کھڑا ہو کے چوکیداری کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے اپنے اکابرین کی تاریخ صرف کتابوں میں ہی پڑھی ہے کہ ہمارے امام اعظم نے، غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور ہم لوگ کبھی کوشش نہیں کرتے کم سے کم سال میں ایک رات ہی صحیح اس طرح گزار دیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھیں تو فجر کی نماز کا وقت ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ گفتگو کے درمیان سے آپ اٹھ کے گھر نہیں جائیں گے جب تک یہ فقیر آپ کے سامنے گفتگو کی سعادت حاصل کرے گا۔ آپ بیٹھیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر آپ جلدی چلے جائیں گے تو میرے حق میں اچھا ہوگا، چونکہ مسلسل کئی راتوں سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی خطاب کرتے ہوئے ایسے ہی میں آسانی چاہتا ہوں کہ جلدی سے سارا مجمع ختم ہو جائے تاکہ آدھا گھنٹہ میری گفتگو سماپت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو سلامت رکھے کہ رات کے اس لمحے میں بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کے اس شہر میں جو تاڑی شراب پی رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس وقت اپنے گھروں میں ٹی وی آن کر کے سنیما دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے نوجوان ہوں گے جو جوا کھیل رہے ہوں گے، یا نہیں تو کم سے کم کرکٹ کا تماشا ضرور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق بخشی کہ نیند قربان کر کے آپ اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں۔ اس توفیق خداوندی پہ جتنا آپ ناز کریں کم ہے، چونکہ اگر اللہ آپ کو ایسی توفیق نہیں دیتا تو آپ عالموں کی محفل میں نہیں بیٹھتے، آپ بھی ڈکیتوں اور گونڈوں اور ہتھیاروں کی صحبت میں آپ بیٹھتے۔ یہ علماء کرام موجود ہے، بعض جلسوں میں تو 2-3 رہتے ہیں، یہاں تو الحمدللہ درجنوں علماء کرام موجود ہیں، سینکڑوں۔ یہ سب مفتی گجرات مفتی معین الدین صاحب کی محنتوں اور ان کی مساعی جمیلہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے،
صحت و تندرستی کے ساتھ خوب مسلک اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کی خدمت کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ سامنے چمکیلا سا مدرسہ، اس زمانے میں ایک مدرسہ چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مشکل کام کو اپنے لیے اپنے حصے میں کیا ہے، اور الحمدللہ اس میں یہ کامیاب ہیں کہ اگر یہ انتقال کر بھی جائے تو ان کی قبر پہ اگر ان کا بیٹا نہ جائے ان کے ہزاروں شاگرد ضرور حاضری دیں گے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ کام کرنے کی توفیق جن کو مل گئی سمجھ جائیں کہ بہت بڑی بھلائی ان کو مل گئی۔ یہ علماء کرام ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے تعلق سے علامہ روم فرماتے ہیں کہ یک لمحہ صحبت با اولیاء، بے از صد سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحہ کے لیے نیکوں کی صحبت میں رہنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ آج کے کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کئی 100 سال پہلے دنیا کے ایک مشہور اسپریچول گائیڈ، ایک بہت بڑے مسٹک لیڈر، یعنی ادھیاتمک نیتا، روحانی مرشد، جن کی کتاب میں آج یہ اثر ہے کہ اگر کوئی روزانہ اس کتاب کے 2-4 اشعار کو بطور وظیفہ پڑھ لے تو ان کا سینہ روشن ہو جائے گا۔ اس مثنوی شریف کا ٹرانسلیشن آج کی تاریخ میں دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے، لیٹن میں، فرینچ میں، ڈچ میں، انگلش میں، ان ڈیفرنٹ لینگویجز آف دا ورلڈ۔ یہ کون سی کتاب ہے جس کا ترجمہ آج فرینچ میں ہو رہا ہو؟ لکھنے والا ایک صوفی ہے، لیکن آج اس کا ترجمہ امریکہ، یورپ کی یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے۔ اس کتاب میں علامہ روم فرماتے ہیں کہ یک لمحہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا 100 سال کی ریا سے خالی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ حسن، اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ جتنے درجنوں علماء کرام ہیں، ضرور اس میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ ہم لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ارے یہ تو ہمارے درمیان کا ایک قطب تھا جس کو ہم پہچان نہیں سکے۔ آپ لوگ عام طور پر جانتے ہیں کہ جہاں 40 مومن ہوتے ہیں وہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی ہوتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، جہاں 40 علماء کرام رہے وہاں کوئی نہ کوئی قطب ضرور ہوتا ہے، اور ان علماء کرام کی صحبت میں رہنا، ان کا چہرہ دیکھنا، ان کی گفتگو سننا، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ میرے دوست، تقریر آپ سنیں گے، غور سے تقریر ہوگی۔ ابھی میں مزاج بنا رہا ہوں کہ جس جلسے میں آپ شریک ہو رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، چونکہ آج بہت سارے سرفرے جو 4-4 گھنٹے ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھ کے تماشے دیکھتے ہیں، اس کو وقت کی بربادی کا خیال نہیں، اور مال برباد کر کے جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان کو اس مال کی بربادی کا احساس نہیں ہے، لیکن ان کے لیے جلسہ ایک بوجھ ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آج جلسوں کا جو سیلاب آ گیا ہے پورے ہندوستان میں، اس سے کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ اس طرح کی غلط فکریں چند آوارہ ذہن لوگوں کے دماغ میں آ رہی ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو کتاب میں آئی ہیں، عالموں کی صحبت میں رہنا، ان کی بات سننا، یہ ساری باتیں کیسے حاصل ہوں گی اس جلسے کے علاوہ؟ آج حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ مدرسہ میں صرف بچہ پڑھتا ہے غریبوں اور مسکینوں کا، مالداروں کا بچہ اس میں پڑھتا نہیں، اور یہ مالداروں کے بچے علم کہاں سے سیکھیں گے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ہم لوگوں نے ایک غلط نام اس مدرسے کو دے دیا ہے، یہ یتیم خانہ ہے۔ یتیم خانہ اسے کہتے ہیں جہاں وہ نابالغ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو، وہ یتیم ہے، وہ رہتا ہو، لیکن یہ یتیم خانہ نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کا مہمان خانہ ہے۔ اور جب تک اس کو ہم مہمان خانہ کہتے رہے تب تک بادشاہوں کا بیٹا بھی اس میں پڑھتا رہا، اور جب سے ہم نے یتیم خانہ کا نام دے دیا ہے، کوئی خوشحال آدمی اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا۔ اب یہ پڑھیں گے کون؟
मदरसा है गुजरात का, बच्चा पढ़ेगा बिहार का। मदरसा है बंबई में, बच्चा पढ़ेगा उत्तर प्रदेश का। बंबई के लोगों को फुर्सत है अपने बच्चों को पढ़ाने, वो सारे लोग खुशहाल हैं। अब यतीम बच्चा कहां से आएगा? उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच और गाजीपुर, बलिया और बिहार के खस्ताहाल इलाकों से किशनगंज, पूर्णिया, उत्तर दिनाजपुर, उन इलाकों से बच्चे आएंगे। जरा गौर से सुनिए कि साहब इस मदरसे के साथ हमने क्या सलूक किया। ये वो मदरसा है जिसके ताल्लुक से मैं बताऊंगा भी कि हम और आपका छोटा सा ख्याल है कि यहाँ सिर्फ वो पैदा होता है जो माँ बाप के मरने के बाद कुरान खानी के लिए जिन बच्चों को बुलाया जाता है। लेकिन अभी तकरीर के अगले हिस्से में आप सुनेंगे कि अमेरिका और यूरोप का एक दानिश्वर जो मजहबन क्रिश्चियन है, तालीमी एतबार से हाई क्वालिफाइड आदमी, यानी इतना बड़ा तालीम याफ्ता आदमी कि जिसकी किताब आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में चलती, कितना बड़ा तालीम याफ्ता होगा वो। हमारे हिंदुस्तान का लीडर या उद्योगपति अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाना चाहता है तो वो अमेरिका और यूरोप भेजता है, ऑक्सफोर्ड भेजता है, कैम्ब्रिज भेजता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजता है। तो अब वहां का दानिश्वर कितना बड़ा दानिश्वर होगा जिनकी किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में चलती है। जरा गौर से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। चेहरा, मेरी निगाह मेरे चेहरे पे टिका के रखे, तरीका ये जब कहने वाला कुछ कहे तो आदमी उसकी तरफ मतवज्जे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि कितना बड़ा दानिश्वर होगा वो जिनको पढ़ने के लिए हिंदुस्तान से बच्चा वहां जाता है और जिनकी लिखी हुई किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में चलती। अब जॉन डेविनपोर्ट वो कहता है, इट मस्ट बी ऑन दैट ऑल द नॉलेज वीदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. जरा गौर कीजिए कि उस क्रिश्चियन दानिश्वर ने क्या कह दिया। हमने इसे अनाथालय और यतीम खाना कहा और उस यूरोप का दानिश्वर कहता है ये तमाम साइंसी विकास, ये तमाम साइंटिफिक डेवलपमेंट जो आज दुनिया में तरक्कियां हुई हैं, ये माइक्रोफोन साइंस ने दिया, ये मोबाइल साइंस के देन, ये घर में जिस तरफ निगाह उठा के देखिए आप, एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, हीटर हो, ग्राइंडर हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ट्रेन हो, उड़ने वाला प्लेन हो, कुछ भी हो, जिस तरफ आप निगाह उठा के देखिए, ये सब उसी अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों की मेहनत का नतीजा है। उन लोगों ने 10-20 साल तक दिमाग जलाया है, तब जाके मोबाइल की थ्योरी हमारे सामने आई। तो अब वहां का वो इतना बड़ा दानिश्वर इस मदरसे के बारे में क्या कहता है, जरा चौंक जाइए कि वो कहता है कि ये तमाम साइंसी तरक्कियां इल्मे कीमिया, इल्मे तबइयात, इल्मे नुजूम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, उसी का उर्दू में नाम हुआ इल्मे तबइयात, इल्मे कीमिया, इल्मे नबातात, इल्मे हैवानात, इल्मे फल्कियात, इल्मे नुजूम, उसका अरबी और फारसी नाम हुआ ये, और अंग्रेजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। तो अब वो कहता है कि तमाम उलूम, इल्मे रियाजी, इल्मे नुजूम, इल्मे फल्कियात की वजह से ये सारी साइंसी तरक्कियां हुई। लेकिन आगे कहता है ये तमाम उलूम अरबी मदारिस से लिए गए और उनका स्टेटमेंट है कि स्पेन की वाली, यानी जब इस्लाम अरब से निकला और क्रिश्चियनों की जमीन स्पेन पे इस्लाम ने कब्जा किया, 1000 साल तक उनकी जमीन पे इस्लामिक गवर्नमेंट रही। उस दौरान क्या हुआ, दुनिया को क्या मिला? मदारिस, मसाजिद, मकातिब और तहकीकाती इदारों में जो इल्मी काम हुए हैं, उसी काम को लेकर अमेरिका और यूरोप के यहूद और नसारा उसी बुनियाद पे साइंस की इमारत खड़ी की, जिसके नतीजे में आज हवाई जहाज भी मिला है, जिसके नतीजे में मोबाइल फोन भी मिला है।
اب وہ کہتا ہے کہ یہ تمام ترقیاں عربی مدارس سے لی گئی ہیں. یہ بات شاید میرے کم پڑھے لکھے بچوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے دماغ میں ہی بھوت بھرا ہوا ہے کہ مدرسہ نام ہی ہے اس کا جہاں نکاح پڑھانے والا مولوی آتا ہے، جہاں باپ کے مر جانے کے بعد جنازہ پڑھانے والا مولوی جہاں سے آتا ہے، جہاں ماں کے مر جانے کے بعد تیجا اور چہارم اور 40واں میں قرآن خوانی کے لیے بچہ آتا ہے، جہاں درد ہونے کے بعد تعویذ اور گنڈا کے لیے جہاں آدمی جاتا ہے، یہی مدرسہ ہے. تعویذ گنڈا کے لیے جانا مدرسہ، نکاح پڑھانے والے مولوی کو لانے جانا مدرسہ. یہ کیا جاننے گیا کہ صاحب اس مدرسے کے تعلق سے یورپ کا دانشور کیا کہتا ہے. میرے بچوں کو نام ہے الفریڈ نوبل کا نام یاد ہے، نیوٹن کا نام معلوم ہے، گاندھی اور نہرو اور امبیڈکر کا نام معلوم ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس امبیڈکر نے اسلام کے تعلق سے کیا کہا. جس نیوٹن کی غلامی میرا نادان اور جاہل سا بچہ کرتا ہے، چونکہ وہ عالم کے پاس گیا نہیں، علم کبھی سیکھا نہیں، مدرسہ کی اہمیت کبھی جانا نہیں، وہ جلسے میں آتا بھی ہے تو نعت سننے کے لیے، جمعہ کے دن مسجد میں جاتا بھی ہے تو صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، اور صاحب وہ عرس میں جاتا بھی ہے تو قوالی سننے کے لیے. وہ کیا جانے واٹ اسلام سے، اسلام کیا کہتا ہے، واٹ آر دا ٹیچنگز آف دا ہولی پروفیٹ، ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہے. ان بچوں کو کیا خبر، وہ تو جانتے ہیں یہ مولوی صاحب ہے. بچہ کوئی مرے گا تو ان کو بلا لیں گے، جنازے کی نماز پڑھا دے گا. اس کے علاوہ مولوی کی اہمیت کیا ہے. جبکہ یورپ کا وہ جان ڈیوڈ بورڈ کہتا ہے کہ یہ سارے علوم عربی مدارس سے لیے گئے ہیں. And the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. وہ کہتے ہیں کہ عربی مدارس کے علماء یورپ کی سائنس کے باپ کہے جانے کے مستحق ہیں. اللہ صمد. یہ احسان عربی مدارس کے علماء کا وہ مان رہا ہے کہ عربی مدارس کے علماء یہ یورپ کی سائنس کے باپ کہے جانے کے مستحق ہیں. اس نے ہی سائنس کو جنم دیا ہے، اس نے ہی دنیا والوں کے مزاج میں سائنسی تحقیقات کی بات بھری ہے. اب تقریر کے اگلے حصے کو سن کے تب آپ خود کہیں گے. ابھی تو ذرا عجیب سا لگ رہا ہوگا یہ کیسے ہو جائے گا، ہوائی جہاز مدرسہ کیسے دے دیا، یہ مائکرو فون مدرسہ کیسے دے دیا، یہ صاحب 2 ویلر 4 ویلر مدرسہ کیسے دے دیا. یہ بڑا عجیب سا لگتا ہوگا، لیکن آنے والے جملوں میں جب آپ سنیں گے قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے کہ دنیا والوں کو کیا ملا ہے، تب آپ خود کہیں گے ہاں ہاں جو اس مدرسے نے دیا ہے وہ کام آکسفورڈ کیمبرج نے بھی نہیں کیا ہے. جو کام اس مدرسے نے کیا ہے وہ کام دنیا کی دوسری درسگاہوں نے نہیں کیا ہے. ذرا یہ ساری باتیں تھم کے ہوں گی. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جلسے کی اہمیت کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ حضور کی حدیث میں آیا ہے کہ جو عالم لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں اس کے بارے میں حضور کہتے ہیں یستغفر له ما فی السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر. یعنی جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں، جو عالم، وہ راستہ چلیں تو سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، سوراخوں کی چوٹیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں. اور حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. انجینئر اچھا ہے اپنی جگہ مگر سب سے اچھا نہیں ہے. ڈاکٹر اچھے ہیں اپنی جگہ مگر سب سے اچھے نہیں ہیں. ایک پولیٹیکل لیڈر وہ ہے اپنی جگہ اچھا مگر سب سے اچھا نہیں ہے. تو سب سے اچھا ہے کون؟ جس کو سب سے اچھے پیغمبر اچھا کہہ رہا ہے. جس پیغمبر اعظم کا جواب نہیں ہے دنیا میں، اس پیغمبر اعظم نے جو کہہ دیا اس کہے ہوئے کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ بات ہم لوگ دن رات اپنے عالموں سے سنتے رہتے ہیں. جناب جبرائیل امین نے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں آ کے کہا تھا یا رسول اللہ قلبت مشارق